لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بقرعید بالکل قریب ہے، تو آج ارادہ ہے اسی موضوع پر بات کرنے کا. اسلام میں قربانی کا تصور کیا ہے؟ کیوں اللہ اتنے سارے جانور ہم سے ہلاک کروا دیتا ہے؟ ان جانوروں نے کیا بگاڑا ہے جو اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان کو کاٹ ڈالو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ انسان کو میں نے اپنے لیے پیدا کیا، لہذا وہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرے. سمجھ رہے ہیں؟ ہماری نظر میں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے. ہمارے ہاں پیٹ پہلے ہے، پیسہ، پیٹ، عزت، شہرت، شادی، ٹھیک ہے، بچے، پھر اسکول، پھر 2 سے زیادہ نہ ہوں، یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. تیسرا کیوں ہو گیا؟ ساس، بہو، داماد ستا رہا ہے، جٹھانیاں، نندیں، یہ ہمارے مسائل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. اچھا، میں اگر آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ اللہ کی نظر میں ان مسائل کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو میرا بھی تو حق بنتا ہے نا کہ اتنے عرصے سے بیانات کر رہا ہوں تو میں امتحان لوں کہ ہمیں اللہ یہ بتاتا ہے کہ ان چیزوں کو زیادہ ویلیو مت دو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں بھئی بنگلہ، گاڑی، عزت، شہرت، یہ تو بڑی ویلیویبل چیزیں ہیں نا. اللہ کہہ رہے ہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہ. تو کیوں؟ کیا دلیل کیا ہے اللہ کے پاس؟ نہیں، حیثیت نہیں ہے، یہ تو دعویٰ ہے نا. دلیل کیا ہے؟ جی نہیں، وہ نہیں، مزہ نہیں آیا یار. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بار بار بیان میں ایک بات ہو رہی ہے. کیا بول رہا ہے بھائی؟ کیا کہنا ہے؟ عارضی ہے، عارضی. اتنی سی بات ہے، ختم ہونے والی چیزیں ہیں. جو چیز آپ سے واپس لے لی جائے، دیکھو ایک گاڑی آپ کے پاس لینڈ کروزر ہے، بڑی خوبصورت بہترین گاڑی، غریب آدمی کو دے دی کسی نے. ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ پتہ نہیں 400 سی سی یا 500 سی سی بائک تھی ان کے پاس. یہ 1000 سی سی کی ہوتی ہے نا، ہیوی انجن، 4 سیلنسر لگے ہوتے ہیں. تو میری عمر 14-15 سال تھی اس وقت، تو مجھے شوق تھا ہیوی بائکیں چلانے کا. شوق پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، چلانا ممکن نہیں تھا، ابا تھوڑی خرید کے دیتے. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، ان سے دوستی تھی. میں نے کہا یار ذرا گلی کا چکر لگانے دو. انہوں نے کہا لگا لو. ہم بیٹھے ہیوی بائک، بولو بھائی چلا رہے. لوگ پوچھ رہے ہیں کس کی ہے. اب اگر میں کہوں میری ہے پھر تو زبردست بات ہو گئی. پھر کیا ہے بھائی؟ پھر تو ہمارے پاؤں زمین پہ اب لگیں گی نہیں. میری
بار بار بتاؤں گا نا دوستوں کو بھی, اس زمانے میں تو آدمی کو ویسے بھی شو مارنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے. میری بائک میری بائک, پیچھے لکھوا دیتا ہٹو بچوں, ایسا ہی ہوتا نا. لیکن پہلے لوگوں نے دیکھا, بولا بھائی واہ بھائی ان کے پاس تو اس عمر میں ماشاءاللہ اتنی زبردست بائک آ گئی, اتنی سی ایج میں ایسی ہیوی بائک لے کے گھوم رہا ہے. تو لوگ جب میرے پاس آ کے پوچھتے کہ یار کیا بات ہے یار, تو میں کہتا بھائی میری نہیں. تو اب کیا فخر کرے آدمی, بس تھوڑا سا مزے لو, بائک گھماؤ واپس کرو. تو فخر اس چیز پہ ہوتا ہے جو کس کی ہوتی ہے, اپنی. اپنا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اپنا بولو بھائی کچھ ہے ہی نہیں, تو کیا فخر کرنا ہے یار. تو جو چیزیں اپنی سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی نہیں ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ تو یہ کس کی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں بھائی, اللہ واپس لے گا. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, کیا ہم نے زبان نہیں دی؟ یہ زبان کس نے دی ہے؟ اللہ نے. یہ ہونٹ کس نے دیے؟ شفتین, دو ہونٹ. ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھ, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, کوئی ایک چیز بھی اپنی نہیں. تبھی یہ جو پیون کاری ہے نا, ٹرانسپلانٹیشن کا جو عمل ہے, اس کو علماء ٹھیک نہیں سمجھتے. آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اور مختلف پارٹس ڈونیٹ کر دینا, یہ اکارڈنگ ٹو اسلام اچھا کام نہیں ہے. انسانیت کی خدمت کا حکم ہے. ایسی خدمت کہ آپ اپنے پارٹس ہی دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں, نہ نہ نہ. بعض علماء کا اختلاف ہے کچھ ایسے پارٹس کے بارے میں جس پر انسانی زندگی موقوف ہے, جیسے گردے کے بارے میں اختلاف ہے, کڈنی ڈونیٹ کرنا. لیکن بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے. لیکن بہرحال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, کچھ جائز کہتے ہیں, کچھ کڈنی وغیرہ ڈونیٹ کرنے کو. لیکن میں ابھی اس پیچیدہ مسئلے کی بحث میں نہیں جاؤں گا, دونوں طرف دلائل ہیں. تو لیکن کم از کم مرتے ہوئے اپنے جسم کے اعضاء ڈونیٹ مت کیا کرو. ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے, اللہ نے ہر ایک کو مختلف پارٹس دیے ہیں, بس اسی کے استعمال کے ہیں. یہ کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یار ذرا استعمال کے لیے دے دو, تو آنکھیں دے دو, کان دے دو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو غیر مسلم ڈونیٹ کر چکے ہیں ان کے مذہب میں جائز ہے, ان کا تو آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. تو پہلے سے کوئی اس طرح کے پارٹ رکھا ہوا ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ تو اس نے کر ہی دیا نا, وہ تو ویسے ہی ضائع ہو ہی گیا. بہرحال یہ پیچیدہ مسئلہ بھی, میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, اس پر پورا پھر لوگ اسی پہ شروع ہو جائیں گے بحث کرنا. اس میں کافی تفصیلات ہیں, اس کو چھیڑا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں. یہ جو اللہ نے ہمیں 2 عدد گردے دیے ہیں, ہم اس کے مالک نہیں ہیں, یہ بھی چھن جائیں گے. ایک گردہ خراب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک خراب ہو گیا, بھائی مرو گے تو دونوں خراب ہو جائیں گے, کیا خیال ہے؟ کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے. لہذا جب ہماری اپنی اخپل ہے ہی نہیں, تو پھر فخر کرنا کیسا؟ تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ یہ چھن جانے والی چیزیں ہیں. دیکھو اپنی سوچ کے زاویے کو درست کر لیا نا تو کام ہٹو بچو ہو جائے گا. انسان جو ہے نا, یاد رکھیں, انسان کی ایک مزاج بنتا ہے انسان کا, ماحول میں رہ کے نا وہ ہر چیز کو ایک زاویے سے دیکھتا ہے. جس ماحول میں آپ بیٹھیں گے نا آپ کو ہر چیز اسی زاویے سے نظر آئے گی. مثلاً آپ اگر MBBS کر رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, 24 گھنٹے میڈیکل سائنس,
تو آپ ہر آدمی کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھو گے کہ یہ صحت مند ہے یا بیمار. سمجھ رہے ہو؟ سچا ہے جھوٹا ہے, اس کی ویلیو آپ کی نظر میں, یہ چیزیں نظر سے اوجھل رہیں گی. اور آسان مثال دیتا ہوں, جو لوگ ماڈلنگ کرتے ہیں یا جو لڑکیاں ماڈلنگ کرتی ہیں, ایکٹریس بنتی ہیں یا جو ایکٹر بنتے ہیں, تو وہ ہر آدمی کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہینڈسم ہے یا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ان کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ فٹنس کی. فزیکل فٹنس ہے, خوبصورت ہے یا نہیں, سب سے پہلے ان کا تبصرہ اسی پر ہوگا. آج کل چونکہ فلموں نے, ڈراموں میں حسن پرستی کو بہت زیادہ پروموٹ